ان کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ثم یوم القیامت یخزیہم، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے رسوا کرے گا. قیامت کے دن سب معاملہ ہو جائے گا. تو آج تو کوئی ان کے بارے میں بولو تو قانون بن جاتا فوری طور پہ کہ جناب ان کے خلاف نہیں بول سکتے آپ، یہ جو کچھ بھی کریں، مقدس گائے ہے، چاہے شریعت کی خلاف ورزی کرے، خدا رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کرے، کوئی نہیں بول سکتا اور گرفتار کر لیا جائے گا. بلکہ ختم نبوت کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے آپ، ناموس رسالت کے لیے بھی ریلی نہیں نکال سکتے آپ، ورنہ تمہیں جیلوں میں بھر دیا جائے گا. اور ایسے ایسے جج بٹھائے ہوئے ہیں کہ جو ایک انسان کو 500 سال کی سزا دے رہا، ہزار سال کی سزا دے رہا، عقل سے پیدل لوگ. لیکن آج بڑی طاقت ہے، گھمنڈ ہے. اللہ فرماتا قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا. وَيَقُولُ، اور فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن میں تم جھگڑتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، قیامت کا دن ہوگا، سب موجود ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے کہاں تمہارے وہ طاقتور، کہاں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے تھے. خدا کے شریک ٹھہرانے سے مراد یہ کہ خدا کی مخالفت میں اس کے ساتھ چلتے تھے، خدا کے سوا اس کی عبادت کرتے تھے. قال الذین اوتوا العلم، اور اس دن جو اہل علم ہوں گے یعنی اہل ایمان ہوں گے، جن کے دلوں کو اللہ نے قرآن کے نور سے روشن کیا، حدیث کے نور سے روشن کیا، دین کی تعلیمات سے روشن کیا، وہ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کی حالت کو دیکھیں گے اور کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج ساری رسوائی اور ساری برائی کافروں پہ ہے. کل بڑے طاقتور بنتے تھے، بڑے عزت دار بنتے تھے، آج ان کے پکڑے. قیامت کے دن یہ منظر کشی کی جا رہی ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے. یہ ایک اشارہ ہے، اس کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں. بہرحال موت کے وقت بھی یہ تفسیر آئی ہے کہ جب فرشتے ان کفار کی، خدا کے نافرمانوں کی جان نکالیں گے تو چونکہ یہ اپنی مستی میں گم رہتے ہیں ساری زندگی اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جتنا بھی سمجھا لو تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں رہتے ہیں، اپنے تکبر میں رہتے ہیں. تو اس وقت بھی، یہ موت کے وقت بھی اپنی اسی گمراہی میں مبتلا ہوں گے اور ان کی جان نکالی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس وقت بھی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے، یعنی اسی کفر میں، اسی گمراہی میں مبتلا ہوں گے. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اللہ فرماتا ہے تو اب یہ ہتھیار ڈال لیں گے، یعنی اب صلح کی طرف آئیں گے. اب ان کی جان نکلتی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہ لوگ جس چیز کا ہم جھٹلا رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں تو سدا جینا ہے. تو اس وقت پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں قبول کرتا ہوں، میں اسلام کی بات کو مانتا ہوں، میں قرآن کی بات کو مانتا ہوں. اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا وہ کہیں گے کہ اس وقت صلح کی کوشش کریں گے، وَكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، بلکہ اس وقت بھی دلیل دے رہے نہیں، ہم نے کوئی برا نہیں کیا. یعنی اس وقت بھی صلح تو کریں گے لیکن یہ اکڑ رہے گی نہیں، ہم نے کوئی برا تھوڑی کیا، ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا، ہم تو انسانیت کے بھلے کے لیے کر رہے تھے، ہم تو تنگ ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے کر رہے تھے. اس قسم کی باتیں کریں گے جو آج بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو تنگ کر دیا ہے، لوگوں کو آزادی سے دور کر دیا ہے، یہی باتیں کریں گے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے تمہارے تمام اعمال کو، تمہارے تمام حالوں کو، کہ تم کیا کرتے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کفار بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اب اللہ تو جانتا ہے ان سب باتوں کو. تو یہ تو خاص کفار کے حوالے سے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ جو منافقین ہیں اس زمانے میں تو وہ بھی اس قسم کے دلائل دیں گے. تو ان کے بارے بھی اللہ کو جانتا ہے کہ کس کی ڈکٹیشن پہ سب کچھ کر رہے ہیں.
کس کی ڈکٹیشن پہ یہ سارے برائی کے کام کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے حالوں سے باخبر ہے۔